بس ایک بات میں دو کروں گا کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، سب کہو رحمت اللہ تعالی۔ یہ حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ بھی تھے اور بھانجے بھی تھے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی۔ میں ان کی بات کرتا ہوں کہ ایک نوجوان ان کے پاس نہ آیا کرتا تھا، تو ایک دن ایسا معاملہ ہوا کہ رات کے وقت دیر تک بیٹھا رہا، اور جب گھر گیا تو باپ ناراض ہونے لگا۔ قریب تھا کہ باپ اپنے بیٹے کو سزا دینے کے لیے مارنا شروع کرتا کہ بیٹے نے کہہ دیا کہ میں محبوب الہی کی بارگاہ سے آ رہا ہوں، نظام پاک کی بارگاہ سے آ رہا ہوں۔ تو باپ نے خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا نام سنتے ہی سارا غصہ ختم کر دیا اور بیٹے کو چھوڑ دیا۔ جب بیٹے کو چھوڑا نا تو وقت گزر گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، اور وہ نوجوان صاحب کشف قبور تھا۔ کشف قبور کہتے ہیں کہ قبر والے کا حال منکشف ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ملکہ دیا ہوا تھا کہ اس کو پتہ چل جاتا تھا کہ قبر والے کا حال کیا ہے۔ تو اس نوجوان نے اپنے باپ کو دیکھا کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے، تو اس پریشانی کو لے کر وہ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کے پاس آ گیا۔ جب نظام پاک کے پاس آیا نا تو آن کے عرض کرنے لگا کہ حضور میرا باپ فوت ہو چکا ہے اور قبر میں اسے عذاب ہو رہا ہے، تو آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میرے باپ پر آسانی کر دے اور معاف فرما دے، وہ عذاب قبر کا جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اب سنیے ذرا جو میں بات جس مقصد کے لیے یہ ساری بات بیان کی ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کیا تیرا باپ کبھی ہمارے آستانے پر آیا تھا؟ نوجوان کہتا ہے کہ نہیں حضور، نہیں کبھی آستانے پر یہاں پر نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا کبھی تمہارا باپ ہمارے دروازے کے سامنے سے گزرا ہو، اس گلی سے گزرا ہو؟ عرض کیا حضور وہ بھی نہیں، میرے نہیں یاد کہ وہ کبھی یہاں سے گزرا ہو۔ فرمایا کبھی اس کے سامنے نظام الدین محبوب الہی کا ذکر کیا ہو، کوئی نام لیا گیا؟ جی حضور ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ میں جب آپ کے پاس بیٹھا رہا، رات دیر ہو گئی، تو میں جب گھر پہنچا تو میرا باپ مجھ سے ناراض ہوا، تو باپ مجھے مارنے لگا تھا، سزا دینے لگا تھا کہ میں نے کہا کہ میں تو نظام پاک کے پاس سے آ رہا ہوں، ان کے پاس سے آ رہا ہوں۔ تو جو ہی میں نے آپ کا نام لیا تو میرے باپ کا سارا غصہ ختم ہو گیا۔ نظام پاک نے فرمایا تو پھر بات بن گئی ہے، پھر بات بن گئی ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، یا اللہ اس نوجوان کے باپ نے تیرے بندے کے نام کی شرم رکھی، تیرے بندے کے نام لے کر نام کی شرم رکھی، لاج رکھی۔ یا اللہ آج میں تیرا نظام تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، اس کے باپ پر کرم فرما دے، اس کے باپ پر کرم فرما دے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ادھر نظام پاک نے دعا مانگی، ادھر نوجوان کا چہرہ کھل جاتا ہے، عرض کرتا ہے حضور بڑا کرم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے میرے باپ
پر جو قبر میں عذاب ہو رہا تھا اس کو اٹھا لیا۔ یار میں بات یہاں پر یہ کرنا چاہتا ہوں، ارے نظام پاک کے نام کا ذکر ان کے سامنے ہوا، اس نے محبت کا مظاہرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر کرم فرما دیا، تو جو لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں دن رات لگا رہے ہیں، بتائیے پھر اللہ تعالیٰ کا اس پر کتنا کرم ہوگا۔ حضرت مالک بن دینار، ایک اور بات میں کر دیتا ہوں، مالک بن دینار ایک مجوسی کے پاس سے گزرے، آگ پرست کے پاس سے، آپ نے اس کو فرمایا اس اللہ تعالیٰ کی عبادت کر جو آگ کا بھی خالق ہے۔ تو اس نے کہا میرا تو آباء و اجداد جو ہے نا اس کو پوجتے آئے ہیں، تو میں تو نہیں چھوڑ سکتا اس کی پوجا۔ آپ نے فرمایا اگر تجھے آگ سے اتنا ہی پیار ہے اور تو عقیدت رکھتا ہے اور تو اس کی عبادت کرتا ہے، تو ایسے کرتے ہیں تو بھی ہاتھ آگ میں ڈال دے، میں بھی ہاتھ آگ میں ڈال دیتا ہوں۔ جو جل جائے گا وہ سچا، اور جو بچ جائے گا، جو جل جائے گا وہ جھوٹا، اور جو بچ جائے گا بولو وہ سچا۔ اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ، لوگ اکٹھے ہو گئے، دونوں کے ہاتھ باندھ دیے گئے اکٹھے، چلیں جی آگ میں ڈالیں۔ حضرت مالک بن دینار کا بھی ہاتھ ہے اور مجوسی کا بھی ہاتھ ہے، آگ میں ڈالا، نہ مالک بن دینار کا ہاتھ جلا نہ مجوسی کا ہاتھ جلا، نہ مجوسی کا ہاتھ جلا، ہاتھ واپس آگ سے باہر۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگار میں سچا ہوں، میں تیرا ماننے والا ہوں، اور یہ کیا ماجرا ہے کہ مجوسی کے ہاتھ کو بھی نہیں آگ نے جلایا، میرے ہاتھ کو بھی آگ نے نہیں جلایا، حق اور سچ کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو غیب سے آواز آئی ذرا اپنا ہاتھ اس سے الگ کر کے دیکھو۔ کیا کرو؟ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے الگ کرو، الگ الگ آگ میں ڈالو، پھر پتہ چلے گا۔ اب مالک بن دینار نے ہاتھ کھول دیا اور آپ نے آگ میں ہاتھ ڈالا، آگ نے نہیں جلایا۔ جب تسلی ہوگی لو جی دیکھو جی آگ نے جلایا تو نہیں، جی نہیں جلایا، آپ نے ہاتھ باہر نکال لیا۔ اب مجوسی سے کہا کہ تو بھی ہاتھ ڈال، تو بھی ہاتھ ڈال۔ جب اس نے ہاتھ ڈالا نا تو آگ تو آگ ہی تھی۔ اب آگ نے ہاتھ جلایا، جو ہی اندر کیا فوراً پیچھے ہٹا لیا۔ اعلان ہو گیا کہ جی مالک بن دینار سچے ہیں، یہ عبادت کرنے والا عبادت کو، یہ آگ کو، آگ نے اس کو جلایا ہے اور مالک بن دینار کی آگ کو جلایا نہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب مالک بن دینار نے کٹھے ہاتھ ملا کے آگ میں ڈالا تھا تو جلایا کیوں نہیں؟ وہ تو مجوسی تھا، وہ تو کافر تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ نسبت کا کمال تھا۔ کس کا کمال تھا بولیے؟ نسبت کا کمال تھا۔ وہ شاہ